صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ تھی بچوں کے ٹینس کے بارے میں۔ بچوں کے ٹینس میں جب ہارمونلز پرابلم چل رہی ہوتی ہیں تو کیا کیا ایشو ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو دو مین ایشو تھے جو بچوں میں آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو بولنا بند کر دیتے ہیں، خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بچے اگریسیو ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو بچے ہیں نا وہ پیرنٹس کی بات سننا کم کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹین ایج ایک عجیب سا فیز ہوتا ہے۔ بچوں کے ایموشن سٹرونگ ہو جاتے ہیں، ایگو بڑھ جاتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ایک دنیا میں سارے لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ لیکن پیرنٹس کے لیے یہ صرف بدتمیزی لگتی ہے، پر اصل میں ایک سائلنٹ سکریم ہوتی ہے یہ، کہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھو، مجھے جج مت کرو۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھی بچے روڈ نہیں ہوتے، وہ بس ہرٹ ہوتے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں سمجھا رہا ہے پیار سے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اور اپنی فیلنگ کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ سمجھانے کا کچھ انداز ہوتا ہے۔ کبھی سوچے کہ ہم ان سے بات کرتے وقت کس ٹون میں بولتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ میں بات کروں گی ان پیرنٹ سے جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ جو بچے بولنا کم ہو جاتے ہیں ٹینز میں، یہ پیرنٹس کا ان بیہیویئر کا ریئیکشنز ہے جو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ لیکچر دینے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے پیرنٹس ہیں، لیکچرر نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، ان کی باتوں کو سمجھنے والے ہیں، ان کی فیلنگ کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ بچے ادھر رولز نہیں چاہتے، ان کی ریزنز چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کوئی سنے لیکن بنا انٹرپٹ کیے۔ بچے تبھی کھل کے بات کرتے ہیں جب ان کی فیلنگ کو سمجھا جائے، ان کے دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے کہ میری فیلنگ کو سمجھو۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ بہت پیار سے، محبت سے، فیلنگ سمجھنے والے انداز میں بات کرے تو وہ فوراً تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ ان میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ موسٹلی یہ فیلنگ ان بچوں میں آتی ہے، یہ فیلنگ یا ان ریئیکشنز ان بچوں میں آتا ہے جو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کی بات کو خاموشی کے ساتھ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بات کو سننا بند کر دیتے ہیں۔ جن پیرنٹس کا رویہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے۔ بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس سے اتنے زیادہ ڈرے ہوتے ہیں یا اتنے زیادہ اندر سے ان کے خلاف ہوتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا دشمن اپنے پیرنٹس کو ہی سمجھتے ہیں۔ پیرنٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح ہوں۔ کبھی کبھی صحیح ہونے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں۔ انہیں ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں۔ ایک بار کبھی آپ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھیں، فون سائڈ پہ کر کے ان سے پوچھیں، ان سے پیار سے بات کریں، ان سے اس طرح بات کریں کہ جس طرح آپ ان کی فرینڈ ہیں۔ وہ بائی فرینڈس کو اپنا فرینڈ نہ سمجھے، آپ کو اپنا فرینڈ سمجھیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ بات ان ماؤں کو کروں گی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح فرینڈشپ نہیں بناتی جس طرح کہ بنانی چاہیے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک پردہ سا حائل کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ ان اسٹرکٹ ماؤں کے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے جب بچے ان کے ساتھ بات شیئر کرنا کم کر دیتے ہیں اور ان کی بات کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا اس میں پردہ حائل ہو جاتا ہے جو ساری زندگی نہیں جاتا۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اس ایج میں تھی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی۔ آپ بھی چاہتی یہی ہوں گی کہ میرے ساتھ کوئی بات اچھے طریقے سے کرے، میری فیلنگ کو سمجھے، مجھ سے پیار سے بات کرے، اور جو بغاوت کا ایک فیلنگ آتی ہے وہ آپ میں آئی تھی کہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو جج کریں، دین اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کریں کہ جس ایج میں آپ گزری تھی میرے بچے بھی اسی ایج میں گزر رہے ہیں، اور مجھے کس طرح کی ماں بننا ہے، کس طرح کا ہمیں پیرنٹس بننا ہے، فادر بننا ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ مرد عورت دونوں میں چینجنگ آتی ہیں، تو بینگ اے پیرنٹس دونوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رویہ رکھیں۔ اور موسٹلی ان پیرنٹس کے بچے بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا فرینڈلی بیہیویئر نہیں رکھا ہوتا، جو ہر بات پہ صرف ڈکٹیٹ کرتے ہیں، گائیڈ نہیں کرتے۔
گائیڈنس میں اور ڈکٹیشن میں فرق ہوتا ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو سپائل نہ کرے، ان کے فیوچر کو سپائل نہ کرے. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. بچے اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں نا زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں. وہ اسی زون میں جا رہے ہیں جو ہمارے دشمن چاہ رہے ہوتے ہیں. دشمن یہی ہے. ہمارا سوشل میڈیا استعمال کرنا اچھی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، اور اگر غلط ہوگا تو سب سے بڑا دشمن ہمارا سوشل میڈیا ہی ہے. اپنے بچوں کے دوست بنے، دشمن مت بنے، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کو اپنے سب سے زیادہ فیتھفل فرینڈ سمجھے، اپنا سب سے زیادہ سنسیئر فرینڈ سمجھے، اور وہ سمجھے کہ کوئی بھی بات جو ان کے دل میں ہے وہ صرف اور صرف وہ اپنے پیرنٹ سے کر سکتے ہیں، اپنی ماں سے کر سکتے ہیں. بچے باپ سے بھی زیادہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ماں سارا دن گھر پہ ہوتی ہے. یہ ماں کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ٹین ایج میں کس طرح گائیڈ کرتی ہے. اور آج کی ویڈیو میں جو ٹین ایج کا جو بیہیویئر ہے، اس میں جو چینجنگ آتی ہیں، وہ ان اسٹرکٹ ماؤں کے لیے ہے کہ جن کے بچے بہت خاموش ہو جاتے ہیں. اور نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فری ہیں، اور انہوں نے بالکل بھی باؤنڈریز نہیں رکھی ہوئی، جو اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم پیرنٹس ہیں ان کو گائیڈ بھی کریں اور ان کو تھوڑا سا سمجھائیں بھی کہ کس طرح ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور جو اسٹرکٹ پیرنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں، اپنے آپ میں چینج لائیں کہ ہم نے کس طرح اپنے بچے کو گائیڈ کرنا ہے، کس طرح پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کس طرح ان کا فرینڈ بننا ہے. اگر آج آپ فرینڈ نہیں نہ بنیں گے تو وہ آپ کو سب سے بڑا دشمن اپنا سمجھیں گے، اور باہر کے دوستوں کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھیں گے. اور اگر آپ کے بچے اپنے دوستوں کو اپنا ہمدرد سمجھنا شروع کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دوست کیسے ہوں گے، وہ آپ ان کو اچھا گائیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ پیرنٹ سے زیادہ مخلص بچے کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی سنسیئر نہیں ہو سکتا. اگر پیرنٹس ہی بچے سے دور ہو جائیں گے، بچہ اپنے ماں باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھ لے گا، تو پھر اس کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہے گی. لہٰذا اپنے بچوں کے سب سے اچھے دوست بنے، ان کو باہر کے دوستوں کی ضرورت نہ پڑے. خاص طور پہ ماؤں کو، میں ان بیٹیوں کو کہتی ہوں جو بیچاری اپنی ہر بات شیئر نہیں کر سکتی، اور ان کے ساتھ ماؤں کا رویہ تھوڑا ڈکٹیٹرشپ والا ہو جاتا ہے، تھوڑا وہ ڈکٹیٹ زیادہ کرتی ہیں، آرڈرز زیادہ کرتی ہیں، اور فرینڈلی رویہ ان کا کم ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیار رہیے. اللہ حافظ.